الرحمن الرحیم سورۃ انزلناہا وفرضناہا، یہ ایک عظیم الشان سورت ہے جو ہم نے نازل فرمائی ہے اور اس میں ہم نے اپنی طرف سے کچھ چیزیں فرض کر دی ہیں۔ یہ شاہانہ انداز کسی اور سورت کا نہیں ہے جو اس سورت کا آغاز ہے، کہ یہ وہ عظیم الشان سورت ہے جو ہم نے نازل فرمائی اور اس میں ہم نے احکام مقرر فرمائے، ظاہر بڑے عام احکام آنے والے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اس میں ہم نے نازل فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ کی روشن آیات، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي، زنا کرنے والی بدکار عورت اور زنا کرنے والا مرد، فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، یعنی 100 کوڑے مرد کو اور 100 ہی عورت کو۔ اور اس میں امپلائڈ ہے کہ وہ اگر شادی شدہ نہ ہو، اس میں ڈیٹیل سے گفتگو انشاءاللہ کروں گا۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور دیکھنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا اسٹیبلش کرتے ہوئے، یہ حدود جاری کرتے ہوئے تمہارے دل میں کسی کے لیے نرمی نہ آ جائے، جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اور مشکات میں بھی موجود ہے، حدود میں جو نرمی کرنے والے معاملات ہیں اس چیپٹر کے اندر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فاطمہ نامی عورت، اس کی چوری کا مقدمہ پیش کیا گیا اور اس کے لیے سفارش کی گئی اسامہ ابن زید کے ذریعے سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت جلال میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسپیشل ممبر رکھا گیا، آپ نے اصحاب کو خطبہ دیا علیہم رضوان، اور کہا تم سے اگلے لوگ اسی لیے ہلاک ہو گئے کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اور غریب لوگوں کے لیے اور، اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر دیتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں صحابہ کرام کو ڈانٹا کہ تم اللہ کے حدود کے معاملے میں مجھ سے نرمی کا مطالبہ کرتے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن جہاں اللہ کی حدود آتی تھی وہاں پھر رام والا معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ پھر اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں ان کو اسٹیبلش کرنا ہوگا، ان کو جاری کرنا ہوگا۔ تو یہ دو الگ چیزیں ہیں، ان کو بات کو سمجھیں۔ تو یہاں قرآن حکیم میں ہے کہ ذرا تمہارے دل میں نرمی نہ آئے، ذرا رحم نہ آئے اس معاملے میں، اللہ کے دین کی سزا کو اسٹیبلش کرتے ہوئے، ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو، والیوم الآخر، اور آخرت پر تمہیں ڈر ہے کہ اللہ کے حضور پیش ہوگے تو تم یہ حرکت نہیں کرو گے کہ تمہارے دل میں نرمی آ جائے۔ وَلْيَشْهَدْ، اور اس سزا کے اوپر، یعنی یہ جو سزا دی جا رہی ہو، 100 کوڑے لگائے جا رہے ہوں، اس پر گواہی دیں، عذابہما، اس سزا کے اوپر، طائفۃ من المؤمنین، اہل ایمان کا ایک گروہ اس پر گواہ بھی ہو، یعنی پبلکلی یہ گناہ کی سزا اسٹیبلش کی جائے، تاکہ سزا ایک کو ہو یا دو کو، اور ڈیٹرنس اور دہشت بن جائے باقی پورے معاشرے کے لیے۔ یہ آج دہشت جو ہے وہ قائم کی جائے تو آپ دیکھیں کس طریقے سے زنا ختم ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے کم زنا 2 ملکوں میں ہوتا ہے، نمبر 1 سعودیہ، نمبر 2 ایران، کیونکہ وہاں پر اسلامی سزائیں نافذ ہیں، اور سب سے زیادہ زنا امریکہ کے اندر ہوتا ہے۔ تو ویسے لوگ کہتے ہیں بڑی سخت سزا ہے، حالانکہ انہی سے پوچھیں کہ اگر آپ کسی گورے سے پوچھ لیں جو یہ کہتا ہے سزا سخت ہے، اس کو کوئی سزا کو تو چھوڑو، بتاؤ اگر تمہاری بچی کے ساتھ کوئی یہ کرے، وہ کہے گا میں گولی مار دیں گا انہوں، تمہاری ماں کے ساتھ کرے، وہ کہے گا میں گلا کاٹ دوں اس کا۔ تو جب اسلام نے جب سزا رکھی ہے تو اس کو کہتے ہیں ظالمانہ سزا ہے، اور یہ بھی اس میں آگے چل کے آئے گا، یہ اس طرح سزا اسٹیبلش نہیں ہوگی، بلکہ کم از کم 4 گواہ اس حوالے سے پیش بھی کرنے ہوں گے، پھر جا کے یہ سزا اسٹیبلش ہوگی۔ یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے، اور ظاہر ہے یہ سزا بھی زنا بالجبر کے اوپر جو ہے وہ صرف اس کو ہی ہوگی جو یہ زیادتی کرے گا، جس کے ساتھ ہوئی اس کے پر سزا نہیں، اور اگر زنا بالرضا کریں گے پھر دونوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ پھر شادی شدہ ہوں گے تو سنسار کیے جائیں گے، اور غیر شادی شدہ ہوں گے تو ان کو 100 کوڑوں کی سزا دی جائے گی۔ اس میں ڈیٹیل سے گفتگو کرتا ہوں، پہلے ان آیات کو ہم کور کر لیتے ہیں۔ تو ڈیٹرنس کے لیے کہا گیا کہ پبلکلی اس گناہ کے اوپر لوگ اس کو ویٹ کریں گے، شہادت دیں گے، تاکہ باقیوں کے لیے عبرت ہو جائے گی، اس حوالے سے دل میں کوئی نرمی نہ آئے۔
الزانی لا ينکح الا زانیہ، زانی کو نکاح نہیں کرنا چاہیے مگر صرف زانیہ کے ساتھ ہی۔ یہ بات محاورتاً کی جا رہی ہے کہ زانی تو ہے اس قابل ہے کہ اس کو کوئی زانیہ عورت ہی ملے، کسی شریف عورت کے قابل نہیں ہے وہ، او مشرکہ یا پھر مشرکہ عورت کے ساتھ۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ دنیا میں جتنے بدکاری میں مبتلا لوگ ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کی بیوی کیسے ہونی چاہیے تو وہ کہتے ہیں جی وہ نقاب کرے، اور اپنی حرکتیں ان کی آپ دیکھ لیں کس قسم کی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو اس طرح کے جو بدکار مرد ہیں نا، یہ تو قابل اس کے ہیں کہ ان کو بدکار عورتیں ہی ملیں، یہ انہی عورتوں کے قابل ہیں یا مشرکہ عورتوں کے۔ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ، اور زانیہ نکاح نہ کرے مگر ایک زانی مرد کے ساتھ، او مشرک یا مشرک مرد کے ساتھ۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ جو زانی عورتیں ہیں یہ اہل ایمان مردوں کے لیے تو حرام کر دی گئی ہے، الا یہ ہے کہ کوئی عورت توبہ کر لے بڑے سچے دل کے ساتھ اور وہ نیکی کے راستے کے اوپر آ جائے تو پھر اس کو ظاہر ہے اس گناہ کے اوپر آر نہیں دلائی جائے گی۔ اس قسم کی ایمیز بھی مجھے آتی ہیں لوگوں کی طرف سے کہ ہم ایسی عورتیں جو اس قسم کے معاملات میں مبتلا ہیں اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لیں تو ہم کیا ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں؟ تو بہت نیکی کا کام ہے، اور لیکن ان کو پھر اس ماحول سے دور رکھا جائے، کیونکہ ایسی عورتوں کو پھر اس قسم کی برائی کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے۔ تو نیکی کا کام ہے اگر وہ توبہ کر لیں۔ والذین یرمون المحصنات، اور جو کوئی تہمت لگاتے ہیں محسنہ پاک باز پاک دامن عورتوں پر، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، اور اس کے بعد وہ 4 گواہ نہیں پیش کر سکتے، یعنی کسی پر تہمت لگائی کہ اس نے زنا کیا ہے، پھر 4 گواہ نہیں لا سکے، اور 4 گواہ بھی ایسے ہونے چاہیے جو ایگزیکٹ انٹر کورس کی حالت میں جنہوں نے دیکھا ہو۔ بخاری مسلم کی حدیث اس پر گواہ ہیں۔ صرف ایک بسترے پر دیکھنے سے ان کے اوپر حد نہیں جاری ہوگی بلکہ انٹر کورس کی حالت میں، اور 3 بھی اگر دیکھیں گے چاہے وہ 3 دیکھنے والے صحابی کیوں نہ ہو تب بھی اسٹیبلش نہیں ہوگی جب تک 4 گواہ پورے نہیں ہوں گے، کیونکہ سزا بہت سخت ہے۔ اس لیے پھر اصل میں اسلام کنڈیم کرتا ہے کہ اگر کوئی یہ برائی دیکھ بھی رہا ہے اس کا اوپر پردہ ڈال دے، وہ بخاری مسلم میں احادیث آ رہی ہے تاکہ معاشرے میں یہ چیز نہ پھیلے۔ فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، تو جو کوئی ایسی پھر تہمت لگاتے ہیں، اب چاہے انہوں نے صحیح بھی لگائی ہوئی ہے، اگر 4 گواہ نہیں لا سکے تو ان کو پھر 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اب دیکھیں ان کو 100 کرنے والوں کو 80 انہوں نے بھی نیڑے ہی انہیں کے تقریباً ہے نا، تاکہ بھائی تجھے کیا ضرورت تھی اس گناہ کو عام کرنے کی، عدالت میں پیش کرنے کی، تو نے کون سے نیکی کما لی ہے، بجائے یہ کہ ان کو سمجھاؤ ٹھیک ہے توبہ کر لیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ زنا جب عدالت میں رپورٹ ہوگا نا اسی وقت اور گواہوں کے ساتھ پھر اس کے اوپر معاملات آگے جاری ہوں گے۔ اگر مرد و عورت نے زنا کیا اور انہوں نے اکیلے میں اللہ سے توبہ کر لی تو یہ توبہ کافی ہوگی، ان کے اوپر حد جاری کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ ونس عدالت میں معاملہ رپورٹ ہو گیا پھر جو ہے ان کے اوپر حد جاری ہوگی اگر وہ اعتراف جرم کر لیتے ہیں۔ اور یہ ضروری نہیں اگر کسی سے گناہ ہو گیا تو جا کے اعتراف جرم کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ناپسند فرمایا۔ آپ کے سامنے اس طرح لوگ آئے اور آپ نے ان سے روح انور پھیر لیے اور فرمایا جاؤ توبہ کرو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، جب تک کہ انہوں نے 4 دفعہ اپنے خلاف خود گواہی نہیں دے دی۔ میں بخاری مسلم کی حدیث بھی اس میں پیش کروں گا۔ تو اس حوالے سے لوگ پوچھتے بھی ہیں تو توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع لائیں۔ اسی طریقے سے کسی شخص نے چوری کی ہے تو چوری کرنے کے بعد اسے احساس ہوا تو جس کی اس نے چوری کی اس سے جا کر الگ سے معافی مانگ لے تو پھر اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، وہ معافی مانگ لینا کافی ہوگا۔ لیکن ونس عدالت میں رپورٹ ہو گیا اور وہ پکڑا گیا، اب وہ کہ جی میں معافی مانگ لینا، میں دگنا دے دینا، نہیں، اب پبلکلی چونکہ رپورٹ ہوا ہے گناہ، اب اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ ورنہ اس طرح کی چیز جب پبلکلی رپورٹ ہوتی ہے پھر سزا نہیں دی جاتی تو گناہ پھیلتا ہے۔ اس کی حکمت سمجھیں، یہ دہشت کے لیے ہے، ڈیٹرنس کے لیے ہے کہ جب گناہ عدالت میں رپورٹ ہوگا تو اب عدالت کا کام ہے سزا دینا، ادروائز تو گناہ عام ہو جائے گا اور لوگوں کو کھلی چھٹی ملے گی۔ اور جب چیز عام نہیں ہوگی، اس طریقے سے پبلکلی نہیں پھیلے گی، پھر اس طرح کے معاملات کے اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر پردہ ہی ڈالا جائے گا۔ بہرحال اب اس میں ماڈرن دور کے حوالے سے یہ بھی گفتگو کی جاتی ہے کہ 4 گواہ نہیں ملے، اب کسی عورت کے ساتھ زنا بالجبر ہوا ہے تو اب وہ کہاں سے 4 گواہوں کو تلاش کرے۔ تو اس میں پھر سائنٹیفکلی ظاہر ہے کہ مدد لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ کو کانفیڈنس ہے کہ ڈی این اے ٹیسٹ اور ان چیزوں کے ذریعے بالکل ایمانداری کے ساتھ کوئی رپورٹ جنریٹ کرتا ہے اور اس طرح کی چیزیں اسٹیبلش ہو جاتی ہیں تو پھر اس میں اجتہاد کرنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ اسلام نے جو 4 گواہوں کا کہا ہے اس وقت تو یہی کیا جا سکتا تھا نا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی
ویڈیو میں اس طرح کی چیز آ جاتی ہے, ظاہر جعلی ویڈیو بھی بن جاتی ہیں, اس میں پورے طریقے سے اگر تحقیق کی جائے اور کسی شخص کو اس کی ویڈیو دکھائی جاتی ہے اور پبلکلی وہ عام ہو جاتی ہے اور پھر وہ خود اعتراف جرم کر لیتا ہے, پھر تو اس کے اوپر گواہ لانے کی ضرورت نہیں, اگر وہ اعتراف جرم کر لیتا ہے تو پھر اس کے اوپر سزا جاری کی جائے. اسی طریقے سے اگر کوئی عورت اس کی وجہ سے, کیونکہ یہ ضیاء الحق کے زمانے میں بھی حدود آرڈیننس پاس کیا گیا, اس کی وجہ سے کئی عورتیں جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئی الٹا ان کو جیل میں ڈال دیا گیا, اس کی وجہ سے اسلام کی بڑی بدنامی ہوئی, وہ گواہ نہیں لا سکی. تو اس میں اب سائنس چونکہ ترقی کر چکی ہے اور اگر ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے یہ چیزیں اسٹیبلش ہو جاتی ہیں کہ واقعی اس طرح کے کوئی معاملات ہوئے ہیں اور وہ پورا ڈیفینٹ علم ہے, تو اس کے بعد پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی. ظاہر اس وقت تو اسی طریقے سے ہی کام کیا جا سکتا تھا نا کہ 4 گواہوں کو لایا جاتا. تو اس معاملے میں جو ہے نا اجتہاد کی ضرورت ہے. ظاہر ہے اجتہاد کا دروازہ تو قیامت تک کے لیے کھلا ہے. اسلامی سزائیں کوئی نہیں بدل سکتا. یہ جو کہتے ہیں نا شریعت بدل دی ہے جی, اب ویڈیو کے اوپر اور ڈی این اے ٹیسٹ کے اوپر فیصلے ہو رہے ہیں تو یہ شریعت بدلی. شریعت نہیں بدلی. شریعت تب بدلی جائے گی جب کوئی چوری اور زنا کی سزا کو بدل دے. حدود تو اپنی جگہ موجود ہے, اس حدود تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے کہ اگر وہ مجرم خود اعتراف جرم کر لے, میں بخاری مسلم سے حدیث پیش کروں گا, کوئی گواہ نہیں ہے, اس نے خود اعتراف جرم کر لیا, ایک عورت ہے اس نے خود اعتراف جرم کر لیا, تو اب پیچھے کون سی گنجائش رہ جاتی ہے؟ اس طریقے سے اگر ویڈیو سامنے آ جاتی ہے یا کوئی ڈی این اے ٹیسٹ آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ یہ اسٹیبلش ہو جاتی ہے چیز, تو اس کو ساری چیزیں بتائی جائے اور پبلکلی جب چیز آ جائے تو اس کو سزا ضرور دینی چاہیے. ورنہ اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا ہے, اس کے اوپر پردہ رکھتا ہے, تو ظاہر ہے وہ زیادہ بہتر ہے. اور اب تو میڈیا کا دور ہے, الٹا مصیبت ہی پڑ جاتی ہے, یعنی وہ اس طریقے سے پھر جو ہے بدنامی زیادہ ہو جاتی ہے. تو اسلام کی جو حکمت ہے کہ گناہ جو آئے اس طرح کا گناہ, تو اس کے اوپر پردہ ڈالنے میں ہی عافیت ہے, ادروائز جو ہے وہ معاملات بہت زیادہ بگڑ جائیں گے.